دیر ہمیشہ یاد دہانی. ہماری ویب سائٹ www.unkahi.tv. ای میل کرنے کے لیے live@unkahi.tv. کال کرنے کے لیے 021-227-0839. آج پھر ہم لاہور میں ہیں. لاہور آ کے مزہ آتا ہے, تھوڑی سی سبزہ دکھتا ہے, ہریالی دکھتی ہے, تنظیم دکھتی ہے. لاہور ماشاءاللہ ان شہروں میں سے ہے پاکستان کے جہاں پہ لگتا ہے کہ ترقی ہے, مستقبل کی طرف ہم جا رہے ہیں. اللہ کرے گا باقی شہروں میں بھی ایسے ہی ہوگا. جمعے کے روز ہم نے ایک رپورٹ آپ کو دکھائی تھی ایک مسجد کی, جس کے چاروں طرف کچرے کا ڈھیر ہے, کچرا جلتا ہے اور کافی برا حال ہے. وہ بہت لوگوں نے اس کو دیکھا, بہت سی ای میلز آئیں, کچھ نے تعریف کی, کچھ نے شکایت کی, یہ سراہا اس رپورٹ کو. لیکن اس 11 منٹ کی رپورٹ کو دیکھ کے جس باریک بینی کے ساتھ چند لوگوں نے دیکھا, انہوں نے صرف یہ اندازہ کیا کہ اس رپورٹ میں جو میں نے بسکٹ کھایا تھا وہ دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے کھایا تھا. کسی نے مجھ سے اب تک جمعہ, ہفتہ, اتوار بھی 72 گھنٹے ہو گئے, یہ نہیں پوچھا کہ بھائی یہ مسجد پاکستان میں کہاں ہے جس کے چاروں طرف کچرے کا ڈھیر ہے اور جلایا جاتا ہے. یعنی اس غلاظت میں ایک مسجد بیٹھی ہے جہاں پہ یقیناً آج کل تراویح کا سلسلہ بھی چل رہا ہوگا, رمضان ہے ماشاءاللہ. اب تک مجھے ایک بھی ای میل نہیں آئی کہ کوئی یہ کہے کہ یا الہی یہ کیسا ظلم ہے, کتنے گناہ کی بات ہے. فیصل صاحب ہمیں بتائیے مسجد کہاں ہے, ہم سب مل کے اس معاملے کو نپٹائیں. کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک مسجد ہماری عبادت کا رمضان کے مہینے میں نمازی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں, وہ اس غلاظت کے بیچ میں. یہ ضرور چند دوستوں نے دیکھا کہ میں نے بائیں ہاتھ سے وہ بسکٹ کھایا. میں نے کہا وضاحت کرتا چلوں, یہ تو صرف ایک سنت ہے, فرض نہیں ہے. یقیناً بہتر ہے کہ اگر میں دائیں سے کھاؤں پیوں, لیکن جس حال میں ہم نے اس مسجد کو رکھا ہوا ہے, میں کوئی اسلامک اسکالر تو نہیں ہوں, لیکن میں یہ یقیناً جانتا ہوں کہ سخت گناہ کی بات ہے کہ چاہے وہ مسجد ہو, چاہے وہ مندر ہو, چاہے وہ گرجا ہو, کسی بھی مذہب کی عبادت کی جگہ ہو اور اس کے ساتھ اس طرح بے حرمتی کی جائے, اس کے ساتھ زیادتی کی جائے, وہ بھی رمضان کے مہینے میں, یہ بھلی بات نہیں ہے. تو گزارش میری آپ سب سے یہ ہے کہ کوشش کیا کیجئے کہ وہ 11-12 منٹ کی جو رپورٹس ہوتی ہیں اس میں سے وہ چیز دیکھیں جس سے واقعی فرق پڑ رہا ہو. ایسے ہی تماشے, ایسے ہی ڈسٹریکشنز ہمارے سیاستدان بھی کرتے ہیں. جو اصل بات ہے اس سے ہٹانے کے لیے ہم ان باتوں میں پھنسا دیتے ہیں دوسرے کو کہ اصل بات اس کو سمجھ میں ہی نہ آئے. یعنی یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مسجد کیا, وہ صاحب یہ دیکھیں آپ نے جو ہے وہ پتلون پہن کے بات کی, یہ شلوار پہنتے. بھائی اس سے فرق کیا پڑتا ہے, بات تو اپنی جگہ موجود ہے. سیاستدانوں کا بھی, ہمارے ہاں سب کا نہیں, یقیناً ہمارے ہاں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں, چند لوگ جو ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ یوں پھنسائے رکھو کہ قوم کو یہ نہ پتہ چلے کہ کراچی میں اس وقت لوڈ شیڈنگ نہ جانے کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے. لاہور میں بھی کہنے کو 1 گھنٹے کی ہے, لیکن جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں وہاں باقاعدگی سے بتی جا رہی ہے. اور کھانے کو نہیں ہے, رمضان ہے, قیمتیں کہاں چلی گئیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ جو اصلی مسائل ہیں جو پاکستانی کو کاٹ رہے ہیں اس کا کوئی ذکر کہیں نہیں. وہ آتی ہے خبر, اس پہ 2-4-15 منٹ بحث کرتے ہیں, اس کے بعد کام کی چیز پہ. کام کی چیز کیا ہے کہ صاحب وہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا اور فلاں پارٹی نے یہ کیا تھا اور فلاں پولیٹیشین نے کہا تھا اور اس کو یوں اتار دو اور ہم یہ وعدہ کر. اس سے مجھے تو آج تک کچھ بھی نہیں ملا. مجھے اب تک, میں انکہی اور ہم جو ہیں اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, بچوں سے بات کرتے ہیں. لاہور ہم نے کل ایک اور سیشن تھا, ایسے ہی چند بچوں سے بات کر رہے تھے, تو میں ایک سوال کرتا ہوں بچوں سے کہ بھائی کتنے لوگ تعلیم کے بعد یہاں سے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور دل دکھتا ہے جب 70-80% بچہ ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ ہم پاکستان سے باہر پڑھنے جانا چاہتے ہیں. اگلا سوال میں کرتا ہوں کہ بھائی کتنے لوگ واپس آئیں گے, تو اس میں سے چند ہاتھ اٹھتے ہیں کہ واپس آئیں گے. اور اگر
کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پہ اتنی استطاعت نہ ہو ان کی کہ باہر جا سکیں, تو ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی آپ جانا چاہتے ہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے ہاں جی میں جانا چاہتا ہوں. جا سکے نہ جا سکے جانا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نا امید ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ ان وعدے, ان وفاؤں, ان باتوں کے بعد ان کو کچھ بھی نہیں ملنے کا. کیوں نہیں ملنے کا؟ کیا وجہ ہے کہ سن 2008 میں 61 برس کے بعد ہم اب تک ہمارا بچہ سمجھتا ہے کہ یہاں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا؟ اس سوال کا جواب مجھے اکثر نہیں ملتا. آج پھر ایک کوشش کہ شاید اس کا جواب مل جائے. میناز رفیع صاحبہ بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. آپ کا تعارف یہ کہ یوں تو اب آپ سیاست میں, لیکن اس سے پہلے آپ کا تعلق اسی کرسی, اسی میڈیا سے ایک عمر آپ نے گزاری. آپ سے شروع میں بات ہوئی تھی, آپ نے کہا 32 برس سے آپ سیاست کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے اندازاً کتنا پیسہ, ایسی ایک بونگا سا سوال ہے تو آپ ایسی ایک نمبر لگا دیجیے گا, کتنا پیسہ آپ سمجھتی ہیں پچھلے چلیے 25 برس میں ہماری پولیٹیشنز, ہماری پولیٹیکل پارٹیز, ہمارے میڈیا, بینر, ہورڈنگ, شور, کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اندازاً اقتدار میں آنے کے لیے اور سامنے والے کو اتارنے کے لیے؟ اندازاً ڈالرز میں گنو, 1 بلین 2 بلین, موٹی سے نمبر ایسے لگائیں. نمبر تو میں نہیں بتا سکوں گی فیصل, لیکن یہ کہوں گی کہ کھربوں روپیہ, کھربوں. بار بار سیاست میں آنے کے لیے ہم بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں. ہر سڑک کے اوپر 2500 بینرز لگاتے ہیں. 25 ہزاروں, نہیں وہی میرا کہ 2500 سے مطلب میرا تھا 25,000 بینرز لگاتے ہیں ہر سڑک کے. بالکل. اور بہت سارے لوگ لگاتے ہیں. وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ اپنا نام بھی اس میں اور اپنی تصویر بھی دینا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم وفادار ہیں. وہ بھی وفاداری کی. جب اتارنے کی بات آتی ہے تو کچھ زیادہ ہی پیسہ خرچ ہوتا ہے, کیونکہ پھر آپ کو آرگنائز کرنا پڑتا ہے جلوسوں کو اتارنے کے لیے, ہنگامہ کرانے کے لیے. پھر اس ہنگامے میں اگر کوئی شہید ہو جائے یا کوئی قید میں چلا جائے تو اس کے گھر پہ بھی کچھ تھوڑا بہت انڈائریکٹ کاسٹ ایک شروع ہو جاتی ہے. بالکل. تو یہ تو آپ نے 61 سال کی جب بات کی ہے تو کوئی حساب نہیں ہے. یہاں کھربوں روپیہ اس بات پہ صرف ہو چکا. تھوڑا سا نیرو کرتے ہیں, پچھلے 5 برس میں اس کام پہ کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے؟ 5 برس میں بھی اربوں تو ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی. اس رمضان اگر یہ جو پیسہ خرچ ہوا ہے اس میں سے آدھا کوئی پارٹی, اور ہم نے تعارف میں یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کا کس پارٹی سے تعلق ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. جی کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بھی پارٹی کہتی کہ بھئی آدھا یہ پیسہ جو ہم نے الیکشن پہ لگایا تھا اس کا آدھا اس رمضان میں ہم سرکار کو کہتے ہیں جی خدا کے واسطے لوگوں کا کھانا پھل سبسیڈائز کر دو. فیصل آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ پیسہ وہ صرف کرتے ہیں اقتدار میں آنے کے لیے. جو 2-2.5 کروڑ روپیہ وہ صرف کرتے ہیں فی بندہ, فی بندہ, ہاں, یا بندی, تو وہ اس کو کم از کم 2.5 کے 3 گنا اپنے لیے تو ریکور کرتے ہیں, کیونکہ جو 2.5 خرچ کیا وہ جو 2.5 آگے خرچ کرنا ہے, اور کم از کم 2.5 اور ہو جو سیاست. انفلیشن کے مسئلہ ہے, پیسے ڈی ویلیو بھی ہو رہا ہے, تو اگلے کے لیے تو زیادہ چاہیے. آپ کیسی امید کر رہے ہیں کہ وہ جا کے اس پیسے کو یہ کہے کہ اس سے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں. میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں جی, میرا خیال یہ ہے کہ کوئی ایک گروپ, اور گروپ ہی کہوں گا, جو یہ کام کرے گا وہ تو خود بخود ہمیشہ کے لیے اقتدار میں آ جائے گا. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اگر آپ سے اختلاف کروں تو برا نہ مانیں. میری کیا, آپ بزرگ ہیں ہماری, آپ سے میرا کیا اختلاف. میرا جو تجربہ ہے اس کی بنیاد پہ آپ سے کہہ رہی ہوں. میں یہاں نام نہیں لینا چاہتی جیسے آپ نے نہیں لیا, لیکن کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوشل ورک لوگوں تو سوشل ورک نہیں, عبدالستار ایدھی صاحب کو نہ پڑھیں آپ. میں ایدھی صاحب کے علاوہ پولیٹیشین کی بات, میں پولیٹیشین کی ہی بات کر رہی ہوں. آپ بھی جانتے ہیں اس پولیٹیشین کی جس کی طرف میرا اشارہ ہے, اسے کیا ہے کچھ کام, لیکن کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس نے فار ایور لوگوں کا دل جیت لیا ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کسی نے کیا ہے. میں یہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن میرا کہنا یہ ہے, دیکھیے ہمارا سماج جو ہے کوئی بھی وجوہات ہوں اس کی بنیاد پر
وہ بھی کچھ یہ اس طرح کی باتوں کو نہیں دیکھتے. وہ سمجھتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں. ہمارا لیڈر تھے ایئر مارشل اصغر خان. میں ان کے ساتھ ایک جلسے میں تھی. وہاں وہ تقریر کر رہے تھے اور بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے. جلسے میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا ایئر مارشل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کل کو میں کسی مسئلے میں پولیس میں پھنس جاؤں تو آپ میری مدد کریں گے؟ انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اور کہا کہ اگر جائز ہوگا تو ٹھیک ہے ورنہ میں نہیں کروں گا. ہم سب جو پیچھے بیٹھے تھے ایک دوسرے کی طرف ہم نے دیکھا اور آپس میں خسر بسر کیا کہ ہمارے اقتدار میں آنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو یہاں تو لوگ تھانوں کچہریوں کی اور غلط کام دیکھیے. آپ کو کبھی ضرورت شاید نہ پڑی ہو کسی انسپیکٹر کے ساتھ سفارش کروانے کی یا کسی پٹواری سے غلط قسم کے کام کروانے کے لیے. یہ تو ضرورت ان کو پڑتی ہے جو یہ سارے کام کرتے ہیں. اور جب وہ کام یہ کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں سے بہتی گنگا میں سے کچھ لوٹے ہمیں بھی مل جائیں گے پانی کے. اچھا دیکھیے دا پیپل آف پاکستان, پاکستانی قوم جو ہے اس کو بھی تو اس میں سے چند لوگوں کچھ فیصد کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, جن لوگوں کی آپ نے نشاندہی کی. لیکن اس وقت ہماری بہت بڑی جنریشن جو ہے وہ ہے 17 سے لے کے 27 کی, بڑی لارج بینک ہے وہ اس کی سوچیں بھی فریش ہیں. بالکل اس کو ہم جس طرح چاہیں مولڈ کر سکتے ہیں. اس سے ابھی امیدیں وابستہ ہیں اور ان کی ہم سے امیدیں وابستہ ہیں. ٹھیک ہے, اگر سپوزنگ میں یہ کہوں کہ مینا صاحبہ آج ہم یہاں ایک پولیٹیکل پارٹی شروع کر دیتے ہیں آج, اور اس کا نام ہوگا کہ جی پارٹی اے, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پارٹی اے جتنا پیسہ خرچ کرے گی اس کا میچنگ گرانٹ ایک ہوتی نا, میچنگ فنڈ, ایک ٹرسٹ بنائے دیتے ہیں. 1 روپیہ اگر ہم بینر لگائیں گے تو وہ 1 روپیہ ہم اس فنڈ میں بھی ڈالیں گے. ٹھیک ہے, اور قوم کو کہیں کہ 1 روپیہ آپ بھی ڈال دیجئے اور وہ پیسہ سبسڈیز کے لیے استعمال ہوگا. جی تو میں نہیں سمجھتا کہ سر جو اچھے لوگ ہیں وہ, میرا شاید میں بے وقوف ہوں, میری سمجھ نہیں ہے, لیکن ایک یہ ٹرینڈ تو ہو سکتا ہے نا, کیونکہ ابھی تو سارے ایک جیسے ہیں نا. ہر کوئی آپ نے جو نشاندہی کی صحیح کی, لیکن ساروں کا طریقہ کار ایک ہی ہے. کوئی بھی نہیں کہتا ہے صاحب ٹھیک ہے لگاؤ بینر اتارا اس کو کھینچو اس کو. ابھی اگر پچھلے 1.5 برس ہی لوں, گو مشرف گو, سوری گو شوکت عزیز گو, وہ چلے گئے, پھر گو مشرف گو, اب گو زرداری گو, پھر وہ گو جیلانی جو شروع ہے. کسی کو تو رہنے دو یار, لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی. تو آپ لوگوں سے صبر نہیں رہا. آپ لوگ کون سے چھوڑتے؟ نہیں بالکل, ہم پالیٹیشین ہی شروع کرتے ہیں اور پالیٹیشینز کے ہی جو مطلب ساتھ میں لوگ ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں. آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مشرف ہے کہ زرداری ہے کہ جیلانی ہے کہ گیلانی ہے, کون ہے اس کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کو مطلب یہ ہے کہ کون ہے جو اس کے مسائل کو سمجھتا ہے اور اس کے لیے کچھ کر رہا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو آپ مجھے بتائیے کہ اب یہ 62واں سال شروع ہو گیا پاکستان کا, بالکل اس میں بتدریج غربت میں اضافہ ہوا ہے. ہم کہہ دیتے ہیں پچھلی حکومتیں کیا ہے, آنے والی حکومت کہتی ہے کہ وہ جو پچھلی تھی اس نے کیا ہے. ہم اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ساری ذمہ داری ڈالتے ہیں, حالانکہ ہم میں سے کسی نے اس طبقے کی طرف دیکھا ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جب خواب دکھاتے ہیں تو جن کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ کم از کم خواب تو دیکھ سکتے ہیں نا. جب وہ خواب دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہمارے جیسے لوگوں کو الیکٹ کر لیتے ہیں, اور پھر وہ جب ان کے خواب ٹوٹتے ہیں تو پھر آپ جیسے کہتے ہیں کہ وہ پھر گو والی بات شروع کر دیتے ہیں. اچھا غریب تو ہمارے ہاں ویسے ہی, میں طنزاً کہہ رہا ہوں, معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہو, چلے ہم ان کو چھوڑ, بیکار ہیں, غریبوں کا کیا ہے ان کا. تو جو عمراء ہیں ہمارے, جو امیر ہیں, جو بہتر جن کی انکم بینک جو ہے ان کو ہم کہیں, ان کی زندگی کون سی اچھی ہے؟ ٹوٹی ہوئی سڑکیں, بجلی جنریٹر لگا لیے بڑے خوش ہو رہے, جنریٹر لگا, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گاڑیاں ہمارے پاس اب ماشاءاللہ رولز رائسز بھی آ گئی ہیں, پورشز بھی آ گئی ہیں, مرسیڈیزز بھی آ گئی ہیں, چلانے کو سڑک نہیں ہے. ہمارے بچے ایک
امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, ایک یوکے میں بیٹھا ہے, بوڑھے ماں باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا یہ ترقی کا مقصد یا فائدہ ہے؟ ہم امیروں کے کندھے پہ ان کے ساتھ ہمدردی کر کے کرے بھائی امیروں غریبوں کو روٹی وعدے کر کے, لیکن ہم نے امیروں کا بھی تو پورے, ہم نے تو جو ہمارا سوشل اسٹرکچر فیبرک ہے ہم نے اس کو پورے کو ہی تار تار کر دیا نا. بالکل ٹھیک, ہم نے کسی بھی لیول پہ کچھ نہیں چھوڑا. دراصل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں ایک فرق ہے کہ جن کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے انہیں صرف پاکستان میں اپنی کار چلانے کے لیے سڑک نہیں چاہیے, وہ تو زیادہ وقت فورن میں گزارتے ہیں, ان کی جائیدادیں وہاں ہیں, ان کے بینک بیلنسز وہاں ہیں. اور پولیٹیشین میں نے تو آپ سے باتوں میں ابھی کہا تھا کہ میں نے ایک ریزولوشن پیش کیا تھا جو اس پہ مجھے ڈانٹ پڑی. اس کو قطع کلامی ہوگی, ایک مختصر سا وقفہ لے لیں. جس ریزولوشن کی بات کر رہی ہیں منہا صاحب وہ بڑا مزے کا ریزولوشن ہے, تو ہم مختصر سے وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں پھر اس ریزولوشن کی ڈیٹیل سنتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ان کے ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. کال کرنا چاہیں تو 021-227-0839. مہناز رفیع صاحبہ, آپ ریزولوشن کی بات کریں تھی, ریزولوشن آپ نے پیش کیا. تو وہ ریزولوشن یہ تھا کہ میں نے آبزرو کیا تھا کہ ہماری اسمبلی میں کم سے کم 25 سے 30% وہ لوگ ہیں جن کی ڈویل نیشنلٹیز ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ سن 2002 کی. نہیں, پھر نمبر آپ کا غلط ہے. اچھا, 25-30 نہیں, کہیں نہیں, اس سے زیادہ تو نہیں تھی, لیکن بہرحال چلیے کوئی بھی تعداد تھی. میں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کی اسمبلی کی ممبرشپ ختم ہو جانی چاہیے جن کے پاس ڈویل نیشنلٹی. اس کا مقصد میرا یہ تھا کہ جن کے پاس ملک سے باہر پیسہ ہے, جائیدادیں ہیں, انہیں کیا لینا دینا پاکستان کی ترقی سے. وہ تو ترقی کر رہے ہیں, ان کی صحت ترقی یافتہ ہو رہی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, لیکن اس کو کرش کر دیا گیا. کس نے کیا؟ اب کس نے کی بات آپ چھوڑیں, لیکن یہ کہ بات یہ ہے کہ آپ کا تو اپنا وزیر اعظم جو ہے وہ ہی جی وزیر اعظم کے پاس بھی باہر تھا, اب ہمارا صدر جو ہے اس کے بھی جائیداد ہے, اور بہت سارے. نیشنلٹی کی بات کروں ان کا تو کہنا یہ تھا کہ ان کے پاس نیشنلٹی نہیں, گرین کارڈ ہے. لیکن بہرحال میں یہ ریزولوشن تو کرب ہونا ہی تھا. ہاں, تو وہ تو ہونا تھا, لیکن میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ دیکھیے آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں, عمرا کا طبقہ جو ہے, بڑے بڑے جاگیردار, وڈیرے یا سرمایہ دار, ان کا کتنا وقت گزرتا ہے پاکستان میں اور کتنا باہر گزرتا ہے. انہیں کیا کرنا, اگر ٹوٹی ہوئی سڑک ہے وہ تو 6 مہینے کے بعد گاڑی بدل لیتے ہیں, انہیں گاڑی کے ٹوٹنے کا کیا. اس بیچارے سائیکل چلانے والے یا موٹر سائیکل چلانے والے کو فرق پڑتا ہے ٹوٹی ہوئی سڑک کا. ایک کال لے لیں, عتیق صاحب کی کال ہے کراچی سے. السلام علیکم عتیق صاحب. جناب والی فرمائیے. بڑا خوشی ہوتی ہے پروگرام آپ کا دیکھ کے, لیکن آج کی طرح یہ جو بیان آ رہے ہیں ہمارے ماشاءاللہ جنرل صاحب کے, پرویز کیانی صاحب کے, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم ان جو آ رہے ہیں وہ ان کے بیان, ان پہ ہم یقین کر لیں؟ ہمیں بڑی حوصلہ ہو رہا ہے, بڑی ضرورت. معین عتیق صاحب کی بات کٹ رہی تھی, لیکن میں بات شاید سمجھ گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں. عتیق صاحب میری کیا مجال جو اس قسم کے سوال کا میں جواب دوں. میں تو ابھی تک ان سوالوں میں پھنسا ہوا ہوں کہ ہمارے پاس چلنے کو روڈ نہیں, ہمارے پاس بہانے کو گٹر نہیں. میں تو انہی چیزوں میں پھنسا ہوں. یہ سوال تو کچھ ایسے لوگوں سے کیجئے جن کو اس باتوں کی سمجھ ہو, میری تو سمجھ ناقص ہے. معین خان صاحب ہیں راولپنڈی سے. معین صاحب السلام علیکم. جناب سر میں نے یہ جناب ایک کوشچن کیا تھا نا کہ کافی لوگ باہر. السلام علیکم. اچھا سر, میں نے آپ نے کوشچن کیا تھا نا کہ باہر زیادہ تر لوگ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں, تو سر میں نے یہ کہنا کہ یہ جو ہے گورنمنٹ کی ابھی تک جاب بین ہے. 2008 میں فریش گریجویٹ ہوں انجینئرنگ کا, ابھی تک میں گھر پہ بیٹھا ہوں. ابھی مجھے باہر سے کہیں اپرچونیٹی ملتی ہے تو میں اپنے فیوچر کو دیکھوں گا کہ میں کہاں تک گرو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, باقی ابھی نہ ہی ان کا کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے فریش گریجویٹ کی طرح آدمی ٹریننگ کروا سکے. اگر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے تو آج کل گورنمنٹ جاب بالکل بین ہے. ابھی یہ کب کھولیں گی, کس طرح
ہوگا کہ بہتر. موین صاحب بہت شکریہ کال کیا آپ نے. ایک بات مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, یہ بات مجھے 70s میں تو سمجھ میں آتی تھی کہ گورنمنٹ کی جاب نہ ملی تو فیوچر کیا ہے. بھائی پرائیویٹ انٹرپرائز کا زمانہ ہے, گورنمنٹ کی جاب میں بین ہے تو ہے, ہونے دیجئے. آپ پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری کیوں نہیں تلاش کرتے؟ اور خدا را یہ نہ کہے گا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری نہیں ہے, کیونکہ جس تعداد میں میں سمجھتا ہوں نوکریاں اویلیبل ہیں اس تعداد میں ہمارے پاس اپلیکنٹس اویلیبل نہیں ہیں. یہ کم از کم میری سمجھ اور رائے ہے. آپ نے فرمایا کہ جاگیردار وڈیرا, یہ الفاظ جو ہیں یہ سچی بات ہے مجھے سمجھ نہیں آتا. ہاں آپ نے کہا جاگیردار وڈیرا اور سرمایہ دار. جاگیردار وڈیرا تو ہمارے ملک میں 500 ہوگا, 16 کروڑ کی آبادی میں, چلیں 1000 ہوں گے, ان کے خاندانوں کو بھی ملا لیں تو 10,000 ہوں گے, الگ کیجیے. اگر ہم سرمایہ دار بھی لگائیں تو 1 لاکھ اور لگا لیجیے, 1 سوا لاکھ ہوں گے. 1 سوا لاکھ آدمی 16 کروڑ پہ حاوی کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی کوئی سائنس لگائی گئی ہوگی, بڑی کوئی ڈیٹیلڈ کیلکولیٹڈ سائنس ہوگی. بالکل صحیح کہا. ہر پولیٹیکل پارٹی میں ٹکٹ انہی لوگوں کو ملتے ہیں, کیونکہ آپ کا الیکشن کا خرچ جو ہے وہ 2, 2.5, 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. اس سے زیادہ جو اس کی حیثیت ہے وہ لگا لے, حسب ذائقہ, حسب حال یا حسب ذائقہ. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس میں 99% وہ لوگ ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر آپ سے کیا ہے. ٹھیک ہے, اور طاقت اور قوت ان کے پاس ہے. اور آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ آپ کا ووٹر آزاد نہیں ہے. ہمارا رورل ایریا زیادہ ہے اور وہاں جن کا میں نے ذکر کیا, سرداری نظام, جاگیردار, سردار, بڑے بڑے وڈیرے, وہ مجبور ہیں انہی میں سے کسی ایک کو ووٹ دینے کے لیے. بلکہ میں نے ایک جگہ یہ کہا کہ انہیں اس بات کا حق ہے کہ وہ ان میں سے وہ آدمی چن لیں جو ان پر ظلم کر سکے. اتنا حق ہوتا ہے ووٹ, جو زیادہ ظلم کر سکے, کم کر سکے. یہ اختیار ہم نے دیا ہوا ہے ان کو, اس حد تک دیا ہوا ہے. لیکن یہ اختیار نہیں دیا ہوا ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کو سلیکٹ یا الیکٹ کریں جو اس کا کام آ سکے, جو ان کے کام. اچھا, پھر سوال وہی والا جو میں نے پہلے کیا تھا کہ اگر ہم ایک ایسی پارٹی بنا دیں جس میں میچنگ گرانٹ کا فنڈ لگا دے, کیا آپ سمجھتی ہیں ایسی پارٹی کامیاب ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی. میں نے جو دیکھا ہے اس قسم کے ہماری کئی NGOs ہیں جو پبلک سیکٹر میں لوگوں کے لیے کچھ کام کرتے ہیں, کوآپریٹو سوسائٹیز بنا کے. وہ یہی کہتی ہیں کہ آپ 1 روپیہ ڈالیں, 1 روپیہ ہم ڈالیں گے, 1 روپیہ آپ کو ہم کہیں سے دلوا دیں گے, میچنگ گرانٹ, اور ہم یہ کام کریں گے. وہ کام کوئی خاص اتنا پاپولر نہیں ہوا. ہمارے یہاں عادت ہم نے ڈال دی ہے کہ ہم 1000 روپے مہینہ دیں گے, غربت ختم کر دیں گے. ہم 500 روپے مہینہ دیں گے, غربت ختم کر دیں گے. ہم غربت میں اور بھیک مانگنے کے لیے لوگوں کو تیار کر دیں. لیکن دیکھیں اس میں بھی تو ایک وجہ ہے نا, کیونکہ شارٹ ٹرم حالات ایسے ہیں کہ شارٹ ٹرم ریلیف مل جاتی ہے. اور میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ چلیں اس رمضان میں سبسڈی دے دیتے, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات کہی تھی, آپ نے اور بات کہی تھی. آپ نے کہا تھا کہ جتنا پیسہ اپنے الیکشن پہ خرچ کرتے ہیں اس کا آدھا پیسہ حکومت کو دیں اور کہیں کہ اس میں آپ بھی اتنا ہی ڈال دیجئے اور سبسڈی دے دیجئے, اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو آپ سبسڈی دے دیجئے. میں بھی آپ 500 روپے مہینے باندھ دیں یا میں میں بھی بات تو فرق نہیں کر رہا, لیکن شارٹ ٹرم ریلیف تو اور کہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی شارٹ ٹرم ہے. یہ میں نہیں آپ نے ابھی ایک بڑی پتے کی بات کہی ہے نوجوانوں کی, کہ ایک ہماری پاکستان کی آبادی ہے 16 کروڑ سے ابو ہے, تو اس میں کم از کم 10 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ینگ پیپلز ہیں اس وقت. ہم نے ان کے لیے کوئی پروگرام نہیں بنایا. ہماری ہر پارٹی کے اندر یوتھ ونگ ہے اور اس میں وہ کوئی 50 سال کا آدمی ہے, کوئی 60 سال کا ہے, اس کو کوئی عہدہ دینا ہے تو اس کو کر لیا, اور کوئی ہمارے پاس اس کے لیے پلان نہیں ہے. بجٹ بھی نہیں ہے, اس کا کوئی کام نہیں ہوتا, بجٹ بھی نہیں ہے, پلان بھی نہیں ہے. بس اس کا کام یہی ہے کہ وہ تالیاں بجائے یا مطلب جلد سے اور جلوس. اس کی وجہ تو شاید یہ ہے نا کہ کیونکہ جو آپ نے نظام بتایا سیاست کا کہ کس طرح
ہماری رورل ووٹ بینک تو وہ ہے جی بالکل, اس پہ تو یہ ساری سائنسیں چلتی ہی نہیں ہیں, اس کی تو سائنس ہی کچھ اور ہے. آر وی فٹ فار ڈیموکریسی؟ ہمیں بلا جا کر کھیل کھیلنا ہے جمہوریت کا, ہم کیا فٹ ہیں؟ میں تو کبھی اب یہ خطرناک سوال ہے, نہ جانے کیسی کیسی لال جھنڈے آن ہوئے ہوں گے. ہاں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتی یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ لوگوں کو ایسے ہی مطلب ایک کھیلنے کے لیے کھلونا دے دیا ہے جمہوریت کی بات. چلو تم اس میں لگے رہو. ہاں تم لگے رہو اور ہم اپنے کام سے لگے رہیں گے. تو اصل تو یہاں اقتدار کی جنگ ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں اقتدار میں آ جاؤں اور پھر میں وہ گنتی کرنا شروع کرتی ہوں کہ ادھر سے میں 4 آدمی اپنے ساتھ ملا لوں, ادھر سے 10 آدمی ملا لوں, ان کو کچھ مراد دے دوں, وہ بھی بھاگے بھاگے آ جاتے ہیں, کیونکہ یہاں اپوزیشن میں رہنا کوئی پسند نہیں کرتا. حالانکہ بڑی باعزت ایک طریقہ ہے. میں مایوس آپ کو فیصل نہیں کر رہی, میں سمجھتی ہوں کہ ان سب چیزوں کا حل موجود ہے, لیکن جن کے پاس حل ہے وہ اقتدار میں آ کر کچھ نہیں کر سکتے. کیا حل ہے؟ حل ہے جی, آپ نے کہا جن کے پاس حل موجود. جی ہاں, واقعی کیا حل ہے؟ کوئی بالکل ہے, بالکل ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کو ترقی یافتہ ملک بنا سکتے ہیں. اس میں 2 چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا. مجھے معاف کیجیے گا اور ہمارے سننے والے بھی مجھے معاف کریں. ہمارے ہاں انتہا پسندی ہر چیز میں ہے, اور یہ مذہبی انتہا پسندی کی بات نہیں کر رہی جی, اسی لیے میں نے مذہب کا نام نہیں لیا. ہر چیز میں انتہا پسندی ہے, اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. دوسرے, ہمیں سب کے لیے ایک جیسا, کم از کم حکومتی سطح پر ایک جیسا اصول اور قانون بنانے ہوں گے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا, جو ہم نہیں کرتے. میرا کوئی رشتہ دار ہے, اس کا کبھی چالان نہیں ہوگا, کیونکہ ایس پی میرا جاننے والا ہو جائے گا یا آئی جی میرا جاننے والا ہو جائے گا, اس کے گھر پہ اس کا لائسنس پہنچ جائے گا. کہنے کو تو بات بڑی اچھی ہے, لیکن کیا یہ حقیقتاً ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, ایسا ہوتا نہیں ہے اور ملکوں میں؟ اور ملکوں میں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. نہیں مطلب ہوتا تو ہے نا, تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس دن آپ, اب ہمارے یہاں ایک بات شروع ہوئی ہے, میں اس کا ذکر کرتی ہوں. لوگ کہتے ہیں انصاف کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. میں بالکل سمجھتی ہوں, صحیح کہتے ہیں, لیکن انصاف کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں ہوتا. انصاف اداروں کو مضبوط کرنے سے ہوتا ہے, ان کو آزاد کرنے سے ہوتا ہے. وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم اس طرح سے حکومت جس طرح ہم کر رہے ہیں, اس حکومت میں ہم کیسے لوگوں کو آزاد کر دیں کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرنے لگ جائیں, تو کسی کو فائدہ پہنچا دیں, مجھے نقصان پہنچا دیں؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج لگتا ہے ان کہیں کی جو روایت اور قسم ہے تھوڑی سی ٹوٹنے والی ہے. میں کبھی سائیڈ نہیں لیتا اور میں کبھی کانفرنٹیشن نہیں کرتا اور کبھی میں حساب کتاب نہیں کرتا. آج لگتا ہے تھوڑا سا کریں گے. ایک مختصر وقفہ لیجئے, واپس آئیے, اور پھر میں اپنی زندگی کا سب سے بیکار سوال آج اپنے مہمان سے کرتا ہوں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ان کے مہمان ساتھ دینے کا بہت شکریہ. میں کبھی کسی مہمان سے کوئی ایسا سوال نہیں کرتا جس سے دل آزاری ہو یا یہ لگے کہ ان کو کانفرنٹیشنل کرنا ہے یا وہ جواب دینا مشکل ہو جائے, کیونکہ ان باتوں سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا. شاید میں یہ چاہتا ہوں زندگی میں کبھی مجھ سے کوئی ایسا سوال نہ کرے اس کا میں جواب نہ دے سکوں. وہ ایک سوال اٹکا ہوا ہے, میری ہمت نہیں بن رہی, پوچھتا ہوں. امان اللہ صاحب ہیں کراچی سے, پہلے ان سے بات کر رہے ہیں. امان اللہ صاحب السلام علیکم. جی جناب والی فرمائیے. ہلو جناب فرمائیے. میرا سوال جو ہے نہ آپ سے نہ آپ کے مہمان سے ہے. میرا پورا سوال جو ہے وہ پورے پاکستان قوم سے ہے. جی سوال یہ ہے کہ ہم جو ہے کب تک سوتے رہیں گے؟ ہماری قوم کب تک جو ہے وہ یہ ظلم برداشت کرتی رہے گی, اور کب جو ہے وہ ہماری قوم جاگے گی اور ان مٹھی بھر لوگوں کے سامنا کر کے وہ ہم آگے بڑھیں گے؟ بہت شکریہ امان اللہ صاحب. اور میں صرف یہ کہتا جاؤں گا کہ شاید یہ انکہی کی تاریخ کی بیسٹ فون کال تھی, یہ 3 جملے کی فون کال.
اشتیاق ملک صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم ملک صاحب. اچھا ان کی لائن شاید ڈراپ ہو گئی, واپس نہیں کریں گے. وہ جو سوال میرا تھا اس پہ ابھی پھر میں ذرا 1 منٹ اور میں اپنے آپ کو تیار کروں. لیکن جو بھی انہوں نے مولانا صاحب نے بات کی وہ بہت زبردست بات کی, اور کیا ان کے دل سے نکلی کہ کب تک ہماری قوم یہ سوتی رہے گی, اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کب تک ہم فرشتوں مسیحاؤں کا انتظار کریں گے. میں ایک چھوٹی سی بات اس پر کرنا چاہتی ہوں. بات انہوں نے بہت اچھی کی, لیکن میں انہیں کہنا چاہتی ہوں بھائی, سوئے ہوئے کو جگانا مشکل کام نہیں ہوتا, جاگے ہوئے کو جگانا بہت مشکل ہوتا ہے. اصل میں یہ قوم جاگتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہی ہے, اس لیے بہت مشکل ہے. لیکن اگر یہ سوئی ہوئی ہوتی تو اتنا مشکل کام نہیں تھا. لیکن اسی سوال کا جو اگلا حصہ تھا, میں انہیں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے, آپ اگر یہ انتظار کرتے رہیں کہ اوپر سے کوئی آئے گا اور آپ کے حالات کو ٹھیک کر دے گا, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اب مسیحا آپ نہیں کو آتے. خود کرنا, جی ہاں, مسیحا آنے بند ہو گئے. اب آپ کو خود ہی اپنا مسیحا بننا ہوگا. اگر آپ میں اتنی طاقت ہے, اتنی سمجھ ہے, اتنی عقل ہے, جس عقل کا اور دانش کا ثبوت اس سوال کے اندر ہے, تو آپ کو آپ کے ساتھی ملتے چلے جائیں گے. آپ نکلیے باہر, آپ کو ساتھی ملیں گے, اور انشاءاللہ یہ چیزیں تبدیل بھی ہو سکتی ہیں. اب یہ میں جو ہوں یہ قدرت کی نشانیوں کی طرح سمجھتا ہوں. جو سوال میں کرنا چاہ رہا تھا سوچ کروں نہ کروں, اب یہ اسی طرف لیڈ کر رہا ہے. جب بھی میں کسی سے بات کرتا ہوں یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ اٹھیے, کوئی نہیں آئے گا, تو کہتے ہیں لیڈرشپ ہم کیسے کریں, ہمارے بس میں تو نہیں ہے, ہمارے ملک میں سیاست نہیں ہو سکتی, ہم کیا کریں, وغیرہ وغیرہ. تو ایک تلاش ہوتی ہے کہ بھئی کون کرے گا. آج آپ سے بات کر کے, میری آپ کی پہلی ملاقات ہے, یہ لگا کہ آپ کی سوچ جو ہے بڑی مثبت ہے, آپ کی سوچ جو ہے وہ مناسب ہے, ایک احساس ہے اس کے اندر, سمجھ ہے. اور یقیناً یہ میں سوال نہیں کروں گا, میں ایسی سائٹ چیک کروں گا, آپ اس کا جواب دے نہیں سکتے. وہ سوال یہ کہ آپ یقیناً اپنی جو آپ کی رفاقت ہے اس سے بھی آپ کوئی بہت متفق نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہو نہیں سکتی. میں آپ کے سوال کو بالکل آپ کے سامنے, تمام لوگوں کے سامنے کریں, میں مطمئن نہیں ہوں. لیکن مطمئن تو چھوڑیے, آپ متفق بھی نہیں ہو سکتی. متفق بھی نہیں ہوں, میں اس قسم کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتی. اس نظریے سے بھی متفق نہیں آپ. نظریہ تو سب کا ایک اقتدار ہے, میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. تو پھر سوال یہ ہے, میں تو نظریے کی بنیاد سمجھتی ہوں کہ سیاست میں ہم کیوں آئے, صرف اقتدار کے لیے نہیں ہے. اقتدار ایک منزل نہیں ہے, ایک راستہ ہے, ایک اوزار ہے جس کے ذریعے کام کیا جائے. کام کیا جائے. لیکن کام ہم نے جو کرنا ہے وہ تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, تو پھر کیا مطلب فائدہ ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ اور آپ جیسے لوگ, ہم ان 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے بیٹھ کے ساری باتیں کرتے ہیں, سب صحیح باتیں ہوتی ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی. تو پھر آپ ان رفقا کا ساتھ جن سے آپ متفق نہیں ہیں, ان کو چھوڑ کے یہ چند لوگ ایک نئی وہ والی ہماری پروویڈنٹ فنڈ والی پولیٹیکل پارٹی, وہ کیوں نہیں کرتے, کیوں پھنسے ہوئے اس گھیر میں؟ آپ کا سوال بہت صحیح ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے, میرے پاس شاید اس طرح تو اس کا جواب کوئی نہ ہو, کیونکہ میں سمجھتی صرف یہ رہی کہ سیاست میں آ کر بھی میں ان لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں گی جن کے لیے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. لیکن یہ تو سمجھ میں آگے نہیں ہو سکتا نا. میں نے دیکھا کہ میں نہیں کر پائی ہوں. لیکن سن 2002 سے پہلے جب میں MNA نہیں تھی جی, تو میں وہ کام بھی نہیں کر سکی جو میرے دل کے اندر تھا کہ میں کر سکوں. جب میں اس راستے پہ آئی, میں نے بن گئی, تو میں نے بہت سو کی, بہت سارے کام کیے. نہیں, سیاست میں بغیر تو کچھ نہیں کر سکتی. اب میں نہیں, سیاست میں تو میں 31 سال سے تھی, لیکن جس طرح میں, میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کے فائدے کے لیے کچھ کام کرتے ہیں, اس وقت تک آپ کو ان ساتھیوں کے ساتھ چلنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں جا کے راستے 2 الگ ہو جائیں, اس وقت مجھے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میں نے ان کے ساتھ چلنا ہے یا میں اس راستے پہ چلوں
जो मेरी मंजिल मकसूद है। और मुझे शायद बहुत जल्द सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम जो आपने ये बात कही है कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर करे तो ये तो डंके की चोट पे करना होगा ना। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि अब मेरे जैसी शख्सियत, शायद आज से पहले आप मुझसे नहीं मिले थे, आप मुझे जानते नहीं, और पाकिस्तान के करोड़ों लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे। मैं निकलूँ तो कैसे वो एतबार करें कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है, मेरे अंदर सच्चाई है, वो कैसे समझेंगे? क्योंकि उनको इतने धोखे मिले हैं, इतने धोखे मिले हैं कि अब वो हर एक को शक की नज़र से देखते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, ये इतना आसान नहीं है कि आप लोगों का एतमाद हासिल करें। और जैसे मैंने उस अपने भाई के लिए कहा कि आप निकलिए, आपके साथ लोगों, मतलब वो कहते हैं ना कि तना चला था और लोग मैं बिल्कुल चलते रहे और कारवां बनता गया। भला काम, सच और अच्छाई का जो काम है वो छुपता नहीं। और मैं कथन अपनी तारीफ करने का मकसद नहीं, लेकिन जब अनकही प्रोग्राम कंसीव किया गया जी, और ये मैं समा टीवी को सलाम करता हूँ इस बात के लिए कि जब मैंने कहा इस किस्म का, कहा यार ये किस मैंने रात को करूँगा, तो उन्होंने कहा भाई ये रात को तो ऐसे शो नहीं होते, रात को तो पॉलिटिक्स, मैं कैसे करने इजाज़त तो दीजिए। तो उन्होंने वो रिस्क लिया, और मैं खुलेआम ही कहता हूँ उन्होंने रिस्क लिया, क्योंकि कोई नहीं समझता कि आप नॉन पॉलिटिकल शो कैसे चला सकते हैं। बिल्कुल आप सही कहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी 5वां महीना है हमारा, एंड ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो वो अगर आप उस रास्ते चलेंगी तो वो मिल जाएंगे, साथी हैं। अभी 5 मिनट पहले आपने कहा था, अब मैं आप बिल्कुल बिल्कुल एतमाद है मुझे। तो लेकिन हिम्मत की बात होती है ना, मुझ में इतनी अभी मतलब मुझ में भी हिम्मत नहीं है। हिम्मत की जरूरत है। वो जो जिनका फोन आया था वो तो सिर्फ सोच सकते हैं, आप तो फिर भी कर सकती हैं, छोटा सही, लेकिन पता नहीं मैं कर सकती हूँ या नहीं, सोच है मेरी जरूर। उकसाना मेरा मकसद नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि फिर इस तरह तो ये चलने का कोई फायदा उम्र कट जाएगी। और फिर इश्तियाक साहब हैं लाहौर से। इश्तियाक साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी इश्तियाक साहब, जनाब वालेकुम सलाम, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ में आने की फरमाइए। सवाल ये है, अमरीकी मदाखलत से सिर्फ बयान देने के बजाय अमरीकी सफीर को फौरी तौर पर मुल्क से निकाल दिया जाए। क्यों कि इसमें बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के मफादात एक जैसे नहीं है। हम खुद मुख्तियार मुल्क हैं, और यही काफ लीग के दौरे हुकूमत में एक मदरसे पर बम मार के 84 बच्चों को शहीद कर दिया था। आज ये टीवी पे आकर अपनी सफाइयां दे रहे हैं। उन मुशर्रफ और जरदारी के दौर का तो कोई जो है बिल्कुल कोई फर्क नहीं रहा। इसलिए बराए मेहरबानी करके इन सियासतदानों को खुदा के वास्ते मुल्क और अवाम का सोचना चाहिए कि अपनी सीटों को सोचना चाहिए। बेहतर, बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब। बात फैसल, एक बात मैं कहना चाहती हूँ। बिल्कुल कही। आपके इस प्रोग्राम को मैं पहले भी देखती रही हूँ। आप जो लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आपने कोशिश पे स्ट्रेस किया और सही किया, कुछ लोगों तक शायद पहुंच भी गया है, लेकिन आपसे जो लोग सवाल करते हैं वो आपकी उस सोच के बारे में नहीं कर रहे। वो बिल्कुल वही सवाल कर रहे हैं जो सियासी लोग बैठे होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर सवालों को कोई जवाब नहीं कर रहे हैं, और वो आपके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो सवाल करते हैं। ये है वो चीज़ कि हमारे यहाँ लोग सियासत में बहुत ज़्यादा मतलब वो हम इसमें फंसे हुए हैं, उल्टा सीधा जी। हम ये भूल गए कि मस्जिद कहाँ थी। आपने इतनी खूबसूरत बात की है। कहते हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है जी। और ईमान का जो एक मस्जिद है जो ईमान की जगह है, वहां पर वहीं बेईमानी हो जाए तो फिर क्या होगा? वाकई आप सही कि आपके पास 50 टेलीफोन आ जाने चाहिए थे और पूछते कि आप वो हमें जगह बताइए, हम जाके वहां की सफाई करते हैं। कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई जलसा नहीं हुआ, कोई फतवा नहीं आया, कुछ नहीं। ऐसी चीजों पे फतवे तो होते ही नहीं है। तो यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत मुश्किल है। एक ये भी कहा जाता है कि जैसे लोग होते हैं
वैसे ही उनके लीडर होते हैं। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन हाँ, नामुमकिन नहीं। और मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ये उम्मीद कर चला हूँ कि चंद रोज़ में आपको अच्छा सा बयान देंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अल्लाह अच्छा सबसे आगे मैं ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे इंशाल्लाह करवा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये शाम ख़त्म हुई, मुझे बहुत मज़ा आया फैसल। आज तक जब मुझे बुलाया जाता है तो एक सियासत के उस घेरे में गुफ्तगू होती है, लेकिन आज जो आपने एक इंटेलेक्चुअल किस्म की बात की है, मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिए कि अल्लाह हमें कुछ कामयाबी दे भला काम करने की। ये शाम ख़त्म हुई। www.unkahi.tv इस पर लिखते रहिए, बात करते रहिएगा। जो आखिरी कॉल इश्तियाक साहब थी सर, उसके लिए एक जवाब है। वो अल्लामा इकबाल मरहूम कह गए हैं, वो इससे पहले कि हम ये कहें कि इसको निकाल दो उसको कर दो, ये बातें कहते रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि कुदरत हमारी रज़ा से पहले पूछे, हमारी मुझे शेर में खुदा बंदे से खुद पूछे, वो शेर में मेरे कमज़ोर है, वो खुदी बुलंद खुदा रज़ा, वो है कुछ ऐसा सा शेर। कोशिश कीजिएगा, किताब में मिल जाएगा, जिसको हम शायद भूल गए। तो देखिए वहाँ पे जवाब इन सारे सवालों का पिना है। कल शब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। बहुत शुक्रिया आप आएँ। अल्लाह हाफ़िज़।